السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دی احتشام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ہماری بحث ہوئی تھی کئی دنوں قبل مولوی حیدر عباس دیوبندی پاکستانی سے، اسی بحث کے تعلق سے جو انہوں نے کذب بیانی سے کام لیا تھا، مکر و دجل سے کام لیا تھا، اسی کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک آڈیو سنانا چاہتے ہیں، وہ آڈیو آپ حضرات سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں گے۔ تو پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ آڈیو سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ امام اعظم کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ لکھتے رأى المنصور في منامه سورة ملك الموت فسألوا عن مدة عمره فأشار بأصحاب الخمس فعبر المعبر بخمس سنوات وبخمس أشهر وبخمسة أيام۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا، موت کے فرشتے کو دیکھا، تو اس سے اپنی عمر کے متعلق دریافت کیا کہ میں مزید کتنا عرصہ زندہ رہوں گا۔ تو ملک الموت نے اپنی 5 انگلیوں سے اشارہ کیا، تو تعبیر بتانے والوں میں سے کس نے بتایا کہ آپ مزید 5 سال جئیں گے، کس نے کہا 5 ماہ جئیں گے، کسی نے کہا 5 دن جئیں گے۔ خلیفہ منصور کو اس پر اطمینان نہ ہوا، وہ گئے کہ اس وقت کے سب سے بڑے امام، سب سے بڑے معبر، سب سے بڑے علم والے، سب سے بڑے فقیہ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئے۔ امام اعظم نے پھر کیا جواب دیا؟ سنو لوگوں، سنو حنفی کے لانے والوں، خود کو حنفی باور کروانے والوں، سنو۔ فقال ابو حنیفہ هو اشارۃ الی هذه الآیہ فان العلوم الخمسہ لا يعلمها الا اللہ۔ نفی پر استثناء داخل عموم کا فائدہ دے گا۔ تفسیر مدارک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 723، تفسیر احمدی صفحہ نمبر 608۔ امام اعظم کے سامنے جب یہ خواب بیان کیا گیا تو امام اعظم نے قرآن و حدیث کے مطابق اس کا جواب دیا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ 5 انگلیوں سے اشارہ سورہ لقمان کی ان آخری 5 آیات کی طرف ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ جو 5 کے اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور کب بارش برسے گی اور کون کس وقت مرے گا، کل کیا جیے گا، ان 5 چیزوں کا فإن العلوم الخمسہ، ان 5 چیزوں کا علم لا يعلمها الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں، نہ معبر کو ہے، نہ مجھے ہے، نہ فرشتے کو ہے، نہ ملک الموت کو ہے، نہ نبی کو ہے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یارو یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور میں چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں، کسی رضا خانی حلالی میں اگر دم ہے قیامت کی صبح تک اس کو وقت ہے کہ امام حنیفہ کے سامنے جب یہ خواب بیان کیا گیا تو امام اعظم نے قرآن و حدیث کے مطابق اس کا جواب دیا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ 5 انگلیوں سے اشارہ سورہ لقمان کی ان آخری 5 آیات کی طرف ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ جو 5 کے اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور کب بارش برسے گی اور کون کس وقت مرے گا، کل۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے ابھی سنایا کہ بارش کب برسے گی، قیامت کا علم، اس تعلق سے انہوں نے ابھی بات کہی ہے، کہا کسی نبی کو بھی علم نہیں ہے، کسی اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہے بارش کب نازل ہوگی، بارش کب برسے گی۔ ابھی میں آپ کے سامنے ان کے گھر کی کتاب ہے جس کا نام ہے شیخ الاسلام کے حیرت انگیز واقعات، کتاب کا نام ہے، اور یہ چھپی ہے مکتبہ دینیہ دیوبند یو پی سے، اور یہ کتاب لکھنے والے ہیں ابو الحسن بارہ بنکوی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 39 پر ایک حکایت لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان کی آزادی سے پیشتر کا واقعہ ہے، ضلع بجنور میں بڑے پیمانے پر کانفرنس منعقد ہوئی۔ حضرت قدس روح غالباً شب کی گاڑی سے وہاں رونق افروز ہوئے۔ کانفرنس کی پنڈال اور میدان کو عمدہ طور پر سجایا گیا تھا۔ جون کا مہینہ تھا، پہلے سے آسمان صاف تھا، لیکن تاریخ انعقاد کی شب میں اچانک زور و شور کے ساتھ گھٹا اٹھی اور صبح سے بارش کے آثار نزدیک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کانفرنس کے منتظمین گھبرائے اور ایک قافلے کی شکل میں حضرت کی خدمت میں بارش میں التوا کی غرض سے حاضر ہوئے۔ آپ نے کچھ اس طرح فرما کر ٹال لیا کہ آپ محض اپنی رونق کی خاطر کاشتکاروں کی منہ مانگی مراد کی ملیہ میٹ کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت والا خیمہ کے بغلی کمرے میں آرام فرما ہو گئے۔
اور مجمع وہاں سے چلا گیا۔ اسی دوران میں راقم الحروف کو جلسہ گاہ میں ایک برہنہ سر مجذوبانہ انداز میں آیا۔ غیر متعارف شخص نے علیحدہ لے جا کر ان الفاظ میں ہدایت کی۔ اس شخص نے مولوی حسین احمد سے کہہ دو کہ اس علاقہ میں صاحب خدمت میں ہوں، اگر بارش ہٹوانا چاہتے ہیں تو یہ کام میرے توسط سے ہوگا۔ راقم الحروف اسی وقت خیمہ میں پہنچا جس پر حضرت والا نے آہٹ پا کر وجہ آمد معلوم فرمائی، اور اسی پیغام کو سن کر ایک عجیب پرجلال انداز میں بستر استراحت پر ہی ہیں ارشاد فرمایا، جائیے کہہ دیجئے بارش نہیں ہوگی۔ کیا کہتے ہیں؟ جائیے کہہ دیجئے بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ ان کو بارش کا علم ہے۔ اچھا، دوسرا یہ دیوبندی کی کتاب ہے حیات حبیب، مؤلف ہیں فقیر ذوالفقار نقشبندی جو پاکستان کے جو زندہ ہیں۔ اس کتاب کا نام یاد کریں، حیات حبیب، ٹھیک ہے۔ لکھنے والے کون؟ فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی جو دیوبندی جماعت کے بہت بڑے پیر مانے جاتے ہیں، جو ابھی زندہ ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 549 پر لکھا ہے کہ بارش نہ برسنا۔ ایک مرتبہ چکوال کے سالانہ اجتماع کا موقع آ گیا، مگر بارش متواتر اور لگاتار ہو رہی تھی۔ راقم الحروف اجتماع سے 2 دن پہلے چکوال حاضر ہو گیا۔ اس دن بھی موسلا دار بارش ہو رہی۔ راقم الحروف نے پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت اجتماع کے دوران اگر بارش ہو گئی تو کام خراب ہوگا، بہت خراب ہوگا۔ آپ نے فرمایا بے فکر رہو، انتظام کرو، بارش نہیں ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی حیدر عباس دیوبندی جی کون کہہ رہا ہے بارش نہیں ہوگی؟ بارش کا علم کیسے ہو گیا؟ آپ کو جواب دینا ہے۔ کہا انتظام کرو، بارش نہیں ہوگی۔ چنانچہ اجتماع کے 3 دن بارش بالکل نہ ہوئی، اور جیسے ہی آخری دعا کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے، تیز بارش نے ہر طرف جل تھل کا نقشہ پیش کر دیا۔ تو اب آپ بتائیے ان لوگوں کو کیسے علم ہو گیا بارش نہیں ہوگی؟ اچھا، ایک سوال ہے میرا، کئی سوال ہیں جن کا جواب حیدر عباس دیوبندی جی کو دینا ہے۔ وہ سوال یہ ہیں کہ جواب دیں، کیا بارش برسانے پر اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں یا نہیں؟ حیدر عباس دیوبندی جی اس کا جواب دیں، بارش برسانے پر اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال ہے، اگر مقرر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان فرشتوں کو بارش ہونے کا علم ہے یا نہیں؟ اور اللہ کے بتلانے سے فرشتوں کو بارش کا علم ہے تو کیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے؟ اچھا، اب اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی صاحب کیا لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں، میرا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو حق تعالی نے وہ علوم عطا کیے جو کسی مقدس نبی اور کسی مقرب فرشتے کو عطا نہیں کیے گئے، بلکہ تمام اولین و آخرین کے علوم حضور علیہ السلام کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تحذیر الناس میں یہ قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ جواب دیجئے جو سوالات ہم نے کیے ہیں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ میں مولوی حیدر عباس دیوبندی کو جاہل ثابت کروں اور واہ واہی لوٹوں، اپنے نام و نمود کے لیے ایسا کر رہا ہوں، بلکہ جب حضور علیہ السلام کے علم پر کوئی بھونکتا ہے تو واقعی جیسے کوئی بیٹا جب اس کے باپ پر کوئی انگلی اٹھائے تو وہ بیٹا برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح سے اگر کوئی نبی کے علم پر آواز اٹھائے تو کوئی امتی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اگر کبھی شیطان وسوسہ ڈالے کہ ابو ارقم اپنی واہ واہی کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے یہ حیدر عباس دیوبندی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کے باتوں کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، تو واقعی بھی ایسا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی اگر انگلی ذات مصطفیٰ پر اٹھائے تو کوئی امتی برداشت نہ کرے اور دلائل و براہین کی روشنی میں اس کو جواب دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔